معزز دوستو، آج کا دن جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں دین اسلام کے پھیلاؤ کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اسلام دین قائم ہونے کے لیے آیا ہے، چھپنے کے لیے نہیں آیا۔ دین اسلام کے پھیلاؤ کے، اشاعت کے، پبلسٹی کے بہت سے طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے جس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں، تعلیم دین کہتے ہیں۔ مدرسے میں استاذ بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو قرآن کریم پڑھاتا ہے، احادیث نبویہ بتاتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے آگاہ کرتا ہے، شریعت کے مسائل بتاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ اور دعوت کے حوالے سے خانقاہ ہے۔ خانقاہ میں شیخ طریقت پیر بیٹھ کے لوگوں کے گناہوں کا علاج کرتا ہے، انہیں گناہ کے چھوڑنے کا طریقہ بتاتا ہے، اس کے دل کو چالو کر کے اللہ اللہ اس کے دل کی دھڑکنوں سے اسے محسوس کرانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام کے پھیلاؤ میں ایک طریقہ کار ہے جسے ہم دعوت تبلیغ کہتے ہیں، جو عوام کے لیے ہے۔ علماء کی قیادت میں عوام میں چل کے عوام کو نماز روزے کی بنیادی باتیں سمجھائی جائیں، کلمہ طیبہ کے بارے میں بنیادی باتیں سمجھائی جائیں۔ دین اسلام کی اشاعت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ نے قلم کی طاقت عطا کی ہے، وہ اپنے لکھنے والے صفحات کو دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے پھیلائے اور اس کو بروئے کار لائے۔ دین اسلام کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس کو رب نے زبان کی طاقت دی ہے، وہ ممبر پہ بیٹھا ہو، وہ اسکول کا استاذ ہو، وہ کالج کا پروفیسر ہو یا کوئی بھی ہو، وہ وہاں پر دین اسلام کے حوالے سے بات کرے۔ یہ مختلف شعبہ جات ہیں، لیکن جس شعبے پر دین کی دعوت پر میں آج آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں وہ دعوت التبلیغ ہے۔ دعوت التبلیغ کی ابتدا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے اختیار فرمائے تھے، ایک کفار کے لیے، ایک مسلمانوں کے لیے۔ کافر کو دین اسلام پڑھایا تھا اور مسلمان کو دین اسلام پہ عمل کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ کفار تک بھی، مسلمان تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی ہے۔ خاص کر جب بر صغیر میں ہمارے علماء کرام نے اس بات کو محسوس کیا کہ عوام الناس تک تو یہ بات واضح طور پہ نہیں پہنچ رہی، مدرسوں میں کچھ لوگ آتے ہیں، خانقاہ میں کچھ لوگ آتے ہیں، لوگوں کے دروازوں پہ جا کے ان کے گھروں تک گشت کر کے اس بات کو سمجھایا جائے کہ آپ اسلام اور دین اور ایمان اور مذہب کی طرف متوجہ ہو، کلمہ کے اوپر آپ توجہ دیں اور آپ کو اسلام کی بنیادی باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ان کے کلاس فیلو ہیں، ان کے دوست ہیں۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ کے دل میں اس بات کا داعیہ تقاضا اور اس بات کی اہم چاہت پیدا ہوئی تو انہوں نے اس کو دعوت التبلیغ کی چند باتوں کی شکل دے دی۔ مثلا جو بندہ مصروف ہے، فارغ نہیں ہے، تو وہ 3 دن ہمیں دے، جس کو سہ روزہ کہتے ہیں۔ وہ 3 کے بجائے 4 دے وہ بھی ٹھیک ہے، 3 کے بجائے 2 دے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی 3 دن فرض نہیں ہے، لیکن ایک ترتیب ہے، ایک پالیسی ہے۔ اسی طرح جو بندہ اس سے زائد دن دے سکتے ہیں تو کم از کم 10 دے دے، اس سے بڑھ کے تو 40 دن دے دے، 120 دن کا 4 ماہ۔ یہ اس طرح کی انہوں نے ترتیبیں لگائیں کہ جو آدمی جس کورس میں آ سکتا ہے، وہ شارٹ کورس ہے یا لانگ کورس ہے، وہ آ کر دین کی باتیں سمجھے۔ یہ شروع تو ہوا بستی نظام الدین انڈیا سے، اور آج الحمدللہ دنیا کے ہر بر اعظم میں، ہر کونے میں، ہر جزیرے میں، ہر محلے میں، ہر ملک، ہر شہر میں یہ دعوت التبلیغ کا داعیہ پہنچ چکا ہے۔ رب العزت کا کرم فضل، اس دعوت التبلیغ کو علماء کرام کی سرپرستی حاصل رہی۔ حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود عالم دین،
حضرت مولانا محمد یوسف کاندلوی رحمہ اللہ، ان کے فرزند ارجمند، خود عالم دین، حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ، خود عالم دین، اور بڑے بڑے شیخ الحدیث۔ اگر پاکستان کے لیول کی بات کریں تو مولانا مفتی زین العابدین رحمہ اللہ جیسی شخصیت، وہ ان کے سربراہ، حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ، حضرت تھانوی، حضرت مدنی رحمہ اللہ، دونوں کے شاگرد تھے۔ اور یہ اس جیسا جبل العلم آدمی مولانا احسان دامت برکاتہم ہیں، حضرت جی مولانا زکریا رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز ہیں، اور حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ عالم نہیں ہیں لیکن علماء کی سرپرستی میں اس شخص نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ ان لوگوں نے اس طرح دین کی دعوت کو پھیلایا۔ اب یہ دین کی دعوت صرف کلمہ، نماز، روزے کی بات کی حد تک، شروع میں ہمارے ملک کی ایجنسیز نے ان پر رابطہ رکھنا شروع کیا کہ کہیں حکومت کے خلاف کوئی تحریک نہ ہو، کہیں کوئی بغاوت کا مسئلہ نہ ہو۔ کہتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں باقاعدہ تبلیغ کی شکل میں رائمنڈ مرکز کے اندر کارندے بھیجے گئے، بھئی ان کی باتوں کو سنو، یہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ آئے، ہفتہ 10 دن لگا کر چلے گئے، اور انہوں نے آگے کہا کہ جنرل صاحب تمہاری حکومت کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا یہ بندے آسمان سے اوپر کی باتیں کر رہے ہیں یا زمین کے نیچے کی باتیں کر رہے ہیں، مریں گے تو کیا ہوگا اور اوپر سے ہمارے لیے کیا آیا ہے، لہٰذا ایسا ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہمارے ہاں پاکستان میں واضح ہیں، تو بالکل کھلا ہے۔ بر صغیر میں ان لوگوں نے دین کی خدمت اتنی کی ہے کہ آج توحید کا نام باقی ہے تو ان میں ان کا بھی حصہ موجود ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو ہوگا، رب نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس طرح کی بات۔ اسے کہتے ہیں پہلا نمبر، جسے توحید کہتے ہیں، کلمے کی بات کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نماز ہے، اچھا پھر تعلیم و تعلم ہے، اکرام مسلم ہے، اچھا اسی طرح پھر اس طرح بات سمجھاتے یہ 4 5 6 چیزوں کی بات کو اکٹھا کر کے ان لوگوں نے ان معاملات کو سامنے رکھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے نے وقت لگایا ہے وہ اس معاملات کو جانتا ہے، اور جس نے وقت نہیں لگایا وہ اس کا مخالف ہے۔ حالیہ دور میں سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت پر پابندی لگی ہے۔ میں سعودی عرب کے ماحول کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں عربوں میں رہا ہوں، جاتا رہتا ہوں، آنے جانے کا ماحول میرا بہت اچھا ہے، میں ان کے مزاج کو جانتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے ان تک معلومات غلط پہنچی ہیں، ان تک باتیں ان کے بارے میں صحیح نہیں بتائی گئیں، جھوٹ بولے گئے ہیں، غلط کاری کی گئی ہے۔ میری معلومات میں بر صغیر ہمارا ملک پاکستان، ہندوستان کے کچھ شرپسند عناصر نے مختلف بندوں کے نام پہ انہیں ہزاروں خطوط لکھے ہیں، ہزاروں خطوط۔ ایک بندہ لکھ رہا ہے 100 آدمیوں کے مختلف ناموں سے، اور وہ سعودی ایمبیسی بھیج رہا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے یہاں یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اب ایک علاقے سے لاکھوں اور ہزاروں خطوط کسی ایمبیسی میں آ جائیں تو اگلا پریشان تو ہو جائے گا، کیا معاملہ ہے؟ وہ دیکھتے رہے، وہاں کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے، اور وہاں کوئی سیاسی علماء بھی نہیں ہے جو حکومتی لیول میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہیں مسئلہ بتائیں اور انہیں صحیح طریقے پر باور کرے۔ وہاں یہ معاملہ بھی نہیں ہے، وہاں مدرسوں کا سسٹم بھی نہیں ہے، خانقاہ کا سسٹم بھی نہیں ہے، بادشاہی نظام ہے، تو انہیں بیک جنبش قلم پابندی عائد کر دی۔ اچھا جی، پابندی لگ گئی۔ میں آج آپ کی وساطت سے 2-4 باتیں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، اور اس میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں بھی ہماری گفتگو جاتی ہے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، اس جماعت پر پابندی لگانے کا فائدہ ہے جس کا کوئی جھنڈا، کوئی چندہ، کوئی ڈنڈے والا کام ہو؟ تبلیغی جماعت کا نہ کوئی جھنڈا ہے، نہ کوئی چندہ ہے، نہ کوئی ڈنڈا ہے، اس پر پابندی لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا، یہ جماعت کوئی جلسہ، جلوس، کوئی اس طرح کے معاملات میں آگے آئے تو پابندی کوئی بات بنتی ہے کہ یار یہ حکومت کی مخالفت میں چیز نہیں آئے گی۔ تبلیغی جماعت کا کون سا جلوس ہے، کون سا جلسہ ہے، کون سا روڈ بلاکنگ ہے، کون سا ہڑتال اور اسٹرائک کی ان کی کالیں ہیں، تو اس پر پابندی سے کیا فائدہ؟ نمبر 3، آپ کو اس بارے میں غلط بتایا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں چلہ لگائیں فرض ہے، 4 ماہ لگائے فرض ہے، سہ روزہ لگائیں، جو نہ لگائے گناہ گار ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی جماعت کی دعوت و تبلیغ میں یہ اصول نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی جس نے ٹائم دے دیا اس کا بھی بھلا، اور جس نے نہ دیا اس کا بھی بھلا، تو وہ تو دین سکھاتے پھر رہے ہیں۔ اچھا، کوئی ان کی فنڈنگ نہیں ہے، کوئی ان کے معاملات ایسے نہیں ہیں، تو اس بارے میں غلط معلومات پہنچا کر یہ باتیں بتائی گئیں، جی ایسے ہیں ایسے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس افسر نے پابندی کا آرڈر ایشو کیا ہے نا، اگر وہ 3 دن اس جماعت میں بیٹھ جاتا تو وہ سمجھتا کہ ہم سے زیادہ توحید بیان کرنے والے اور ہم سے زیادہ اللہ اللہ سمجھانے والے ہیں۔
भाई दावत और तबलीग की ज़िम्मेदारी असल तो उलमा की है कि आलिम दीन के पास इल्म भी है, पैगंबर का वारिस भी है, उसको हर सूरत हाल में दीन इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और दीन इस्लाम अपनी तरतीब पे समझाए। वो मदरसे में है, मदरसे में बैठ के समझाए, खानकाह में है, खानकाह में समझाए, मस्जिद का इमाम है, मिंबर का ख़तीब है, वो यहाँ समझाए, या अल्लाह ने उसे सियासी ताकत दी है, वो असम्बली हाल तक पहुँचा है तो दीन इस्लाम की बात वो वहाँ बताए, ये आलिम की ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये काम उलमा की ज़ेर निगरानी है और अवाम में कलमे की बात, आखिरी 10 सूरतें याद कर लें, भाई नेकी की बात कर लें, नमाज की पाबंदी कर लें, हुकूक देने वाले, इस तरह की बातें हैं। कोई हुकूमत सऊदीया को इस पर पाबंदी लगाने से फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। हाँ, मैंने ऐसे ऐसे अरब उलमा को देखा है जिनका वक्त लगा है या जो रायवेंड आए हैं और दावत व तबलीग के काम को उन्होंने देखा, करीब से समझा और वो बदल गए। मेरी कई तश्कीलें अपनी 4 माह के दौर में अरब उलमा के साथ हुई हैं। मैं हैरान होता था जब हम उनकी तर्जुमानी के लिए ठहरते थे कि जब वो बयान में ठहरते हम तर्जुमानी करके आवाम को समझाते कि शेख क्या कह रहे हैं, तो बाज़ लोग तो रोने लग जाते, उनकी तांदा बन जाता आंसुओं का, रोने में उनकी हिचकी बन जाती, वो बात न कर सकते। कहते हैं हम मानते हैं, हम अरब हैं, हमारी कौम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए हैं, लेकिन ये काम अल्लाह ने तुम अजम उलमा से लिया। मैं ऐसे ऐसे अफराद को जानता हूँ। एक शख्स ने तो मुझे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नस्ल से होने का तारुफ़ कराया और दावत व तबलीग की वजह से उसने कहा जी अल्लाह पाक ने मुझे सआदत दी है, और पता नहीं कोई 75-80 साल की उसकी लगभग इस तरह उम्र थी, एजड आदमी है, तो वो कह रहे हैं कि मैंने इस वजह से और फ़लाँ फ़लाँ। आप बताएं सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कोई कम दर्जे के साहबी हैं? शायद हदीस पाक की किताब का शायद कोई एक सफ़ा ऐसा हो जिस पे अन अबी हुरैरा अन रसूलिल्लाह ना हो, वरना हर सफ़े पर अन अबी हुरैरा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे पाक पैगम्बर ने यूँ फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं हमारे नबी पाक ने यूँ इरशाद फरमाया। हर सफ़े पे हज़रत अबू हुरैरा नज़र आता है रज़ी अल्लाहु अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में है, मदीना तैयबा में। मैं जब भी जाता हूँ बाकी सहाबा इकराम उम्महातुल मुमिनीन के लिए अलग-अलग इसाल, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा के लिए ख़ास इसाल सवाब के बंदे को तोहफ़े को लेकर जाना चाहिए। हमारे मोहसिन हैं, इनने हम तक हमारे पाक पैगम्बर की बातों को पहुँचाया।